بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا ایک ورق بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا، جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون الرشید مر گیا، اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفیں چیرتا پاس آیا، کہنے لگا، احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں۔ کہا کہ میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑ دیں تو صرف میرے بچے ہی بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق کو چھپا دیا تو امت برباد ہو جائے گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر امام غش کھا کر گر پڑے، اور جب امام کو ہوش آیا تو امام دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مر سکتا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے ایسا کہنے کی دیر تھی، پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ان پر بہت زیادہ ترس آیا۔ امام، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، تو میں بادشاہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو امام نے اس وزیر سے کہا کہ تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ میں روز قیامت اپنے رب سے تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد آپ 21 سال تک زندہ رہے۔ یہ بس ایک واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ مزید ایسے اچھے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔